الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ اللہ نے آج اتنی آسانیاں پیدا کر دیا ہے کہ پچھلے کسی دور میں اتنی آسانیاں نہیں تھیں۔ مثلاً آج آدمی چند منٹ میں ایک ملک سے دوسرے ملک میں پہنچ جاتا ہے۔ اس طرح کی بے شمار آسانیاں ہیں جو پچھلے دور میں کسی بادشاہ کو بھی حاصل نہیں تھیں۔ ان آسانیوں کو پرامن کوشش کے ذریعے بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کی جا سکتی ہیں، جس کو پچھلے دور میں صرف جنگ کے ذریعے لوگ حاصل کرتے تھے۔ گویا قرآن کی نازل کردہ اس آیت کا آج بھرپور مشاہدہ ہو رہا ہے، جس میں مالک کائنات نے ہمیں یہ دعا سکھایا کہ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جیسا کہ پچھلی قوموں پر ڈالا تھا۔ اور بات آ گئی تو ایک اور آیت پر بھی آج کے مسئلے کا حل ہے۔ اللہ نے فرمایا فإن مع العسر یسرا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اس میں یہ نہیں کہا کہ مشکل کے بعد آسانی ہے، بلکہ یوں کہا کہ مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ آج ہمارے بڑے بڑے دانشور یہ کہتے ہوئے سوشل میڈیا پر دکھائی دیتے ہیں کہ ہم پستی کے آخری مرحلے میں ہیں، لیکن اس کا حل جو قرآن نے 2-2-4 کی طرح بتایا ہے اور 100% کامیاب ہے، اسے شاید نہیں جانتے، اسی لیے ادھر ادھر کی بچکانہ باتیں کرتے ہیں۔ جب تک اللہ کی گائیڈ بک قرآن کی رہنمائی نہیں لیں گے کبھی بھی کامیابی نہیں ملے گی۔ مثلاً آج سب سے بڑا مسئلہ اس ملک میں نفرت اور خونریزی ہے۔ قرآن نے اسے دور کرنے کا اچوک نسخہ سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں بتایا ہے، اور تاریخ گواہ ہے جب بھی اس نسخے کو استعمال کیا گیا 100% کامیابی ملی۔ جس کا جی چاہے آج بھی کر کے دیکھ لے، 100% کامیابی ملے گی۔ سورہ توبہ آیت نمبر 60 کی اس آیت میں اللہ نے نفرت دور کرنے کا اچوک نسخہ بتایا ہے کہ دوسری قوموں کے دل میں جگہ بنانے کے لیے، یا دوسرے لفظوں میں نفرت دور کرنے کے لیے، زکوٰۃ کی رقم غیر مسلم بھائیوں کو دو۔ ہمارا پریکٹیکل تجربہ ہے کہ ساری نفرت محبت میں بدل جائے گی اگر 2.5% لوگ بھی اسے اپنا اصل کام بنا کر اس پر فوکس کریں، تو صرف 1 سال میں پورے ملک میں امن قائم ہو جائے گا۔ اللہ نے ہمیں پوری دنیا کو دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تاریخ گواہ ہے جب تک ہم پوری دنیا کو جنت میں لے جانے کی محنت کر رہے تھے تو فرانسیسی اسکالر ہینری پرین یہ ماننے پر مجبور ہوا کہ اسلام نہ ہوتا تو دنیا میں آزادی کا دور کبھی نہ آتا۔ دین نے ہمیں تباہی و بربادی سے بچنے کے لیے بہت سے نسخے بتائے، لیکن یہ نسخے تبھی کارگر ہوں گے جب ہم ان نسخوں کو عمل میں لائیں گے۔ ان میں سے چند آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ مثلاً انگلینڈ کے کلیٹ اپنی کتاب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا کہ پیغمبر نے دشواریوں کا مقابلہ اس عزم کے ساتھ کیا کہ وہ ناکامی سے کامیابی کو نچوڑیں۔ وہ کون سا پیٹرن تھا کہ آپ نے ناکامی سے کامیابی کو نچوڑ لیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلح جو تھے، ہر ممکن قیمت دے کر امن کو بحال کرنا آپ کی پالیسی تھی۔ ہم آج اس کے برعکس ہیں۔ آپ کا بھروسہ امن کی طاقت پر تھا، دشمنوں کو دوست بنا لینا یہ آپ کی پالیسی تھی۔ یہ ساری باتیں اگر کوئی تفصیل سے جاننا چاہتا ہے تو اسے صلح حدیبیہ کا مطالعہ کرنا چاہیے، جس کا تذکرہ قرآن کی سورہ فتح میں تفصیل سے موجود ہے۔ صلح حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طاقت میں ہونے کے باوجود مخالف کی تمام شرطیں مان لیا۔ آپ طاقت میں تھے، اس کا ثبوت سورہ فتح آیت نمبر 22 میں ہے۔ تفصیل سے بچنے کے لیے میں آگے بڑھ رہا ہوں، جس کو دیکھنا ہو سورہ فتح آیت نمبر 22 کھول کر دیکھ لے۔ یہاں تک کہ کعبے کا طواف کیے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو گئے۔ مخالف نے لفظ رسول مٹانے کو کہا تو آپ نے مٹا دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم مٹانے کو کہا تو آپ نے مٹا دیا۔ انہوں نے کہا اس سال کعبے میں داخل نہیں ہونے دیں گے تو آپ ان کی اس شرط کو بھی مان لیے۔ اگلے سال آئیے، آپ 3 دن سے زیادہ نہیں رہ سکتے، آپ اسے بھی مان گئے۔ اس طرح کی بہت ساری شرطوں کو ان کو مان لیا۔ صلح حدیبیہ اسپرٹ یہ ہے کہ فریق ثانی سے نزاع سے بچتے ہوئے غیر نزاعی ماحول میں
اپنے مقصد کے حصول کی کوشش کرنا۔ اس سے وہ انقلاب آیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد اس پر مسلمانوں نے کبھی عمل نہیں کیا۔ جاپانیوں نے عمل کیا تو وہ کامیاب ہوئے۔ آج ہمیں ایک صلح کی ضرورت ہے۔ اس کو ایک دوسرے اینگل سے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ 13ویں صدی میں سینٹرل ایشیا میں خوارزم کی حکومت تھی۔ منگول سردار چنگیز خان نے اپنا سفیر سلطان علاء الدین شاہ کے دربار میں بھیجا۔ سلطان نے کسی غلط فہمی کی بنا پر تاتاری سفیر کو قتل کر دیا۔ اس سے چنگیز خان کا غصہ بھڑک اٹھا۔ اس نے قبائل کی فوج کے ساتھ مسلم سلطنت پر حملہ کر دیا اور اس کے پوتے ہلاکو خان نے تکمیل تک پہنچایا اور سمرقند سے لے کر حلب تک مسلم دنیا کو تہہ تیگ کر دیا۔ مورخ ابن اسیر نے اس واقعے کو مسلم تاریخ کا سب سے خطرناک واقعہ قرار دیا۔ اس کے بعد مسلم دنیا میں جوابی کارروائی کا ذہن ابھرا۔ سیاسی سرگرمیاں تیز ہو گئیں، یہاں تک کہ 1260 میں وہ جنگ پیش آئی۔ اس لڑائی سے اس وقت کے مسلمانوں کو تھوڑی کامیابی ہوئی، لیکن وہ تاتاریوں کو مسلم دنیا سے نکالنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ یہاں تک کہ مسلم دنیا میں یہ کہا جانے لگا کہ جو تم سے بیان کرے کہ تاتاری شکست کھا گئے اور قید کر لیے گئے تو اس کی تصدیق نہ کرو۔ اس زمانے میں کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جو شعوری اعتبار سے مسلمانوں کو ری پلاننگ کا پیغام دے۔ تاہم حالات کا دباؤ بھی ایک معلم ہوتا ہے۔ چنانچہ حالات کا معلم ظاہر ہوا اور ایسے اسباب پیدا ہوئے جن کے نتیجے میں اس زمانے کے مسلمانوں میں ایک نیا خاموش عمل جاری ہو گیا۔ یہ عمل اگرچہ بظاہر حالات کا نتیجہ تھا، لیکن عملاً وہی چیز بن گیا جس کو ہم نے ری پلاننگ کہا ہے، یعنی بے فائدہ جنگ کو چھوڑ کر پرامن دعوت کا طریقہ اختیار کرنا۔ اس موضوع پر برٹش مصنف TWR نال نے گہری تحقیق کی ہے۔ طویل تحقیق کے بعد انہوں نے ایک کتاب لکھا، دا پریچنگ آف اسلام، جو 388 پیج کی ہے اور پہلی بار 1896 میں چھپی ہے۔ پروفیسر TWR نال نے اپنی اس کتاب میں تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ کس طرح حالات کے دباؤ کے تحت اس وقت کے مسلمانوں میں عملاً ایک نیا ذہن ابھرا۔ یہ مسلح جنگ کے بجائے پرامن دعوت کا ذہن تھا۔ پرامن دعوت کا کام بڑے پیمانے پر تاتاریوں کے درمیان ہونے لگا، جو آخر کار اس درجے تک پہنچا کہ منگول یعنی تاتاریوں کی اکثریت نے اسلام قبول کر لیا۔ اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے فلپ ہٹی نے اپنی کتاب ہسٹری آف دا عربس میں لکھا کہ مسلمانوں کے مذہب نے وہاں فتح حاصل کر لی جہاں ان کے ہتھیار ناکام ہو چکے تھے۔ The religion of Muslims had concrete where their arms had failed۔ یہ بات انہوں نے اپنی کتاب پیج 488 میں لکھا ہے۔ پروفیسر ہٹی کی بات کو دوسرے الفاظ میں اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کی پہلی پلاننگ جہاں ناکام ہو گئی تھی، اس کی دوسری پلاننگ نے وہاں کامیابی حاصل کر لی۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور جس پہ 100% کامیابی پریکٹیکل اور تھیوریکل دونوں اعتبار سے موجود ہے، وہ ہے تمام انسانوں کی خیر خواہی۔ اللہ ہم سب کو انسانوں کی خیر خواہی والے عمل کو حکمت اور بصیرت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔